پڑھ تو میں اس وقت مولانا روم پر ایک کتاب رہا ہوں، مگر آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کا اور مولانا روم کا کیا رشتہ تھا۔ علامہ بہت بے پناہ رسپیکٹ کرتے تھے، بہت تعظیم دیتے تھے مولانا روم کو۔ ساری مسلم دنیا ہی بہت احترام کرتی ہے، ایون پوری دنیا جو مسلمان نہیں ہے وہ بھی مولانا روم کی جو فکر ہے، جو ان کا فلسفہ ہے، جو ان کی شاعری ہے، اس سے فیض اٹھاتی ہے، اس سے کچھ نہ کچھ سیکھتی ہے۔ اور علامہ تو پیر رومی انہی کی کہا کرتے تھے مولانا روم کو۔ تو ہماری سوشل میڈیا جو فیملی ہے ان کی فرمائش تھی 2 اشعار کی، اور پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ مشاعروں میں بہت پڑھے اور بہت محبت کہ آپ لوگ ان اشعار کو ہمیشہ کی طرح بہت پذیرائی بخشتے ہیں، محبت اور عزت سے نوازتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ تو میں وہ مولانا روم سے علامہ مجھے یاد آ گئے۔ ہم سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، یہ بہت بڑے لوگ تھے، ہم اسی قبیلے کے طالب علم ہیں۔ تو وہ 2 شعر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے جو ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پیج کو زیادہ سے زیادہ فالو کریں، لائک کریں، جو چیز آپ کو پسند آتی ہے اسے شیئر کریں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ جو چیز آپ کو ڈائریکٹ نہیں بھی بعض اوقات آپ کو کسی وقت انسان کی مختلف طرح کی جذباتی کیفیات ہوتی ہیں، اگر نہیں بھی اس وقت آپ کو وہ چیز بھائی کسی وقت، تب بھی اسے ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ لٹریچر ہے، آپ کو نہیں تو آپ کی کسی دوست کو پسند آ سکتی ہے، اس کی زندگی بدل سکتی ہے، اس کا کتھارسس جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ شعر اور ادب کی، لٹریچر کی یہی خوبصورتی ہوا کرتی ہے۔ جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، خاص طور پہ دیکھیے جو گیجٹس ہیں، جو ہمارے ارد گرد ایک ہجوم ہو گیا ہے اپنے ٹیکنالوجی کا۔ ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے، کون دنیا میں آدمی ہوگا جو ٹیکنالوجی سے جو فیض، جو آسانی انسان کو نصیب ہوئی ہے اس کے حق میں نہیں ہوگا، اس کی تعریف نہیں کرے گا، اس کی توصیف نہیں کرے گا۔ مگر ہمیں ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں نہیں کہتا کہ ٹیکنالوجی نے بہت کچھ چھین لیا ہے، ٹیکنالوجی کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہمارا کام ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو ہم اپنے بہتر مقصد کے لیے، انسانی آسانی کے لیے استعمال کریں، اپنے کاروبار کے لیے، رابطوں کے لیے استعمال کریں۔ اور مگر وہی ٹیکنالوجی اگر ہمارے رابطے کاٹ دے، وہی ٹیکنالوجی جو ہمیں کہیں دور بیٹھے ہوئے اپنے سمندر پار کسی بھائی سے، دوست سے ہمارا رابطہ کراتی ہے، لیکن اگر گھر میں ہمارے ماں باپ، بزرگ، ان سے اگر ہمارا رابطہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے کٹ جاتا ہے، تو ٹیکنالوجی کا قصور نہیں ہے، یہ میرا آپ کا قصور ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی کو، یا جو گیجٹس ہیں، یا جو سوشل میڈیا ہے، اس سے علم اور رابطے اور کاروبار کے علاوہ ہم نے اسے وہ وقت بھی دے دیا جو ہمارے پیاروں کا وقت تھا۔ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تنہائی جو ہے، کسی وقت آپ کے ارد گرد کوئی گیجٹ نہ ہو، کوئی سوشل میڈیا نہ ہو، کچھ نہ ہو، یہ بھی بڑی ضروری چیز ہے زندگی کے لمحات میں، زندگی کے سفر میں، کہ روزانہ کی بنیاد پہ چند منٹ، ہفتہ وار کچھ اور منٹس، مہینے میں کچھ گھنٹے ضرور ہمیں بالکل اپنے ساتھ سوچ اور فکر میں اور غور و فکر میں ضرور گزارنے چاہیے۔ اپنے رشتوں کے بارے میں، اپنے رویوں کے بارے میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ تو یہ تنہائی بھی بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اور جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں۔ جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں۔ میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں۔ میں میر و غالب و اقبال کے قبیلے سے ہوں، مجھے تو ورثے میں حیرانیاں ملی ہوئی ہیں۔ جو اہل دشت کو ویرانیاں ملی ہوئی ہیں، نصیب والے ہیں آسانیاں ملی ہوئی ہیں۔ اور آخر میں یہ ضرور کہوں گا کہ میر، غالب اور اقبال کے قبیلے کا صرف وہ شخص فرد نہیں ہے جو لکھتا ہے یا ان کی طرح شعر کہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر وہ شخص جو میر، غالب، اقبال، لٹریچر کا طالب علم ہے، آپ کی طرح، میری طرح، میں سمجھتا ہوں وہ بھی اسی قبیلے کا فرد ہے۔ اور اس قبیلے کا پیغام کیا ہے؟ امن ہے، محبت ہے، برداشت ہے، درگزر ہے، اور باہمی آپس میں یگانگت ہے۔ یہی اس قبیلے کا پیغام ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ آپ سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیج کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور زیادہ سے زیادہ فالو کریں۔ گاڈ بلیس یو آل۔